زندگی میں کبھی کبھار ہمیں ایسی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں کہ ہمارا دل ہر لمحہ اس خوشی کے لمس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا اگر یہی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سب سے بڑے غم میں بدل جائے؟ دعا ہے کہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا مجھ پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ شاہ زیب جو گھر کا سب سے چھوٹا فرد ہے، اس کا ایک لڑکی سے رشتہ طے ہوتا ہے۔ 1 سال تک دونوں خاندان ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لیتے ہیں۔ دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور سسرال والے نئی نویلی بہو کو گھر لے آتے ہیں۔ وہ بڑوں کی عزت کرتی ہے، سب گھر والوں سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور اس کی کسی سے الجھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی، بلکہ جو کام کہا جائے وہ خوشی خوشی کر لیتی ہے۔ شادی کو 4-5 دن گزرے تھے کہ ایک شام دونوں باہر وقت گزار رہے تھے۔ کیونکہ یہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہم گھر دیر سے جائیں گے کیونکہ گھر میں ان کو وقت نہیں مل پاتا۔ بہنیں بھابیاں اپنے پاس بٹھا لیتی ہیں۔ شوہر صاحب مان گئے اور یہ سمندر پہ ٹہلتے ٹہلتے مستقبل کی باتوں میں مصروف تھے کہ ان کو خیال آیا کہ اب کافی رات ہو چکی ہے اور سمندر بھی سنسان ہو چکا ہے۔ تقریباً 1:30-2 بجے یہ گھر کی طرف نکل گئے۔ اب 1 ہفتے بعد ان صاحب کی بیوی کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اکثر چڑچڑی رہتی، جیسے یہ سب گھر والوں سے بیزار ہوں۔ کوئی ان کے کمرے میں داخل ہوتا ان کو بہت غصہ آتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا۔ 1 مہینے کے عرصے میں ان کی بیوی بے انتہا بدتمیز رویے سے پیش آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جب شوہر کو بتایا تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی انتہائی گندے انداز میں بات کرتی اور بات گالی گلوچ تک جا پہنچی۔ سسرال والے حیران کہ 1 سال تک اس لڑکی نے اتنا اچھا رویہ اور اچھے اخلاق سے پیش آتی، اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اب سسرال والوں نے ان کو ڈاکٹر کو دکھایا۔ شاید یہ پریگننسی کی وجہ سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد رپورٹس نارمل آئیں۔ سسرال والوں نے بہو کو پیار سے سمجھایا کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، لیکن یہاں عجیب بات یہ نوٹ کی، بہو نے پہلے کی طرح میٹھے انداز میں کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مسکرانے لگی جیسے کوئی ایب نارمل یا پاگل لڑکی مسکراتی ہے۔ اسی رات کو پھر سے وہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ شاہ زیب کام سے گھر لوٹا، یہ حالات دیکھے اور بیوی کو والدین کے گھر چھوڑ آئے اور جاتے جاتے غصے سے دھمکی بھی دے دی کہ اگر یہ نہیں سدھری تو میں طلاق دے دوں گا۔ والدین نے سوچا کہ شاید سسرال والوں نے ان کی بیٹی پر ظلم کیا ہے، جیسے عام طور پر آج کل سننے کو ملتا ہے۔ انہوں نے بیٹی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، سسرال والے بہت کام کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماں باپ نے سوچا کہ شاید اس کے ذہن پر گہرا اثر پڑا ہے تو لہٰذا اسے ابھی آرام کرنے دیا جائے۔ اگلی رات باپ نے 3 بجے کے آس پاس کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے کہ بیٹی کے آدھے بال اوپر کی جانب سیدھے کھڑے ہیں اور آدھے منہ کو ڈھکے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل کسی سے عجیب زبان میں بات کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی ہے۔ باپ کو لگا کہ اس پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس کے ذہن پر گہرا اثر پڑا ہے۔ والدین بیٹی کو سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کے سسرال والوں سے بھی زبردست لڑائی ہوتی رہی، لیکن وہ کہتے رہے کہ ہم نے آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھا، گھر کے معمولی کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنے دیتے۔ جب تمام ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آئیں تو ہر چیز نارمل تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ان کو کچھ دوائیاں دی گئیں۔ ایک رات والدین نے بیٹی کو جیسے ہی دوائیاں دیں، اس نے دوائی زور سے پھینک کر غصے سے مرد جیسی بھاری آواز میں کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ مار دوں گی۔ یہ سنتے ہی والدین خوف زدہ ہو گئے
اور سسرال فون کر کے تمام تفصیلات بتائیں، اور پھر ان کو پتہ لگا کہ دراصل ان کی بہو پر اثرات ہیں۔ شوہر اور باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ وہ شہر سے باہر دور دراز ان کی بیٹھک تھی۔ یہ وہاں پہنچے۔ وہ بابا بھی ان کو بڑی مشکل سے ملا، تمام صورتحال بتائی، اور وہ بابا ان کے ساتھ گھر آ گئے۔ بیٹی کو دیکھا اور کہا کہ بہت خطرناک حالات ہیں ان کے۔ ایک بہت ہی طاقتور اور بے انتہا خوفناک دکھنے والا جن ان پر عاشق ہو چکا ہے۔ اور اس وقت ان کے شوہر کو سمجھ آئی کہ یہ رات دیر تک باہر تھے۔ بیوی تیار تھی، خوشبو لگائی ہوئی تھی اور بال بھی کھلے ہوئے تھے، اور اس لڑکی کا چہرہ دہشت زدہ مردانہ قسم کا ہو چکا تھا۔ اس عامل بابا نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کافی علاج کیا، دم پھونک کیا، گھر والوں سے وظیفے کروائے، لیکن بقول اس عامل بابا کے وہ بہت طاقتور وحشی جن ہے۔ اور اس جن نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا ورنہ اسے مار دوں گا۔ یہ اس لڑکی کو بابا کی کوٹھی پر لے گئے، وہاں اسے ایک درخت کے نیچے باندھا اور اس کا علاج شروع کیا۔ وہ لڑکی کافی عرصے بعد اس جن سے آزاد تو ہو گئی، لیکن وہ پاگل ہو چکی ہے۔ آج بھی وہ ایک کمرے میں بند پڑی ہے۔ کبھی اس کا بچوں جیسا رویہ ہوتا ہے، کبھی وہ چیخ و پکار کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری زبانی لوگوں کی یہ واقعات دلچسپ اور ڈراؤنی لگے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے کسی واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔